بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ تو جناب ولاگ کے آغاز میں آپ کے ساتھ کروں گی تھوڑی سی کوکنگ شیئر کروں گی۔ کوکنگ میں آج بنا رہی ہوں بیسن کا سالن۔ اس کو میں نے اپنی ولاگ میں شیئر کیا ہوا ہے۔ بیسن میں لال مرچ، ہلدی پاؤڈر اور نمک اور تھوڑا سا زیرہ یا کٹا گرم مسالہ ڈال کے تو اس کی ہم نے ڈو بنا لینی ہے۔ پھر ہم نے اس کی یہ سوئیاں سی بنا لینی ہے۔ ان کو بنا کے تو میں اب اس وقت ان سوئیوں کو فرائی کر رہی ہوں۔ راجپوت لوگ جو ہے نا اس کو گودڑے بولتے ہیں، آلو اور گودڑے، یعنی کہ یہ بیسن کی جو سوئیاں سی ہیں نا ان کو بولتے ہیں۔ تو اس کا میں بنا رہی ہوں سالن بیسن کا۔ ان کو اچھی طرح سے ریڈش سا فرائی کر کے گولڈن سا کر کے یہ میں نے آئل میں سے نکال لیا ہے۔ تو اس طرح کی شیپ ہو جائے گی، ان کی اس طرح کا کلر آ جائے گا۔ پھر اس سالن میں پیاز ہم نے تھوڑا زیادہ ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کو پیاز کو میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی۔ میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ بھی ایڈ کر لیا ہے پیاز میں، تو اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے، اور بیسن والے سالن کا جو ہے نا زیرے سے فلیور بہت اچھا آ جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ میری چائے بھی بن رہی ہے، تو اس کو پیاز کو فرائی کر کے جس طرح سے ہم عام سالن کا مسالہ بھونتے ہیں نا تو وہ بنے گا مسالہ۔ یہ میں نے ٹماٹر، ہری مرچیں، ادرک اور لہسن کا پیسٹ بنا کے رکھا ہے۔ اس میں ہلدی پاؤڈر اور لال مرچ اور نمک، یہ تینوں مسالے ڈال کے جب پیاز ہمارا براؤن ہو جائے گا تو اس میں میں نے یہ ڈال کے سارا جو ہے نا بیٹر، تو پھر میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی۔ جو ہے نا مسالے میں جو ہے نا ان کے باکس جو ہے نا بند کر کے میں رکھ دوں گی سائڈ پہ، اور آپ کے سامنے کروں گی باقی کی ریسیپی شیئر۔ فالو کیجئے گا، دیکھیے گا۔ تو بات میں نے یہ کرنی تھی کہ انسان جو ہے نا دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے نا وہ مقصد ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جنت ہم سے چھین لی گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جو دنیا میں بھیجا تھا نا کہ اپنے اعمال جو ہے نا وہ اچھے کر کے ہم نے جنت کمانی ہے، اور شیطان سے ہم نے پناہ مانگنی ہے ہر وقت۔ لیکن یہ ہے کہ زندگی جو ہے نا آج کی اتنی فاسٹ ہے، اتنی زیادہ جلدی گزر رہی ہے نا کہ انسان پہچان ہی نہیں پاتا کہ شیطان جو ہے نا ہمارے پاس کس کس روپ میں آ جاتا ہے، کس کس روپ میں ہمارا شیطان کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ ہر قدم پہ یہ ہمیں جو ہے نا راہ حق سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کہ جو مسلمان ایمان پہ قائم رہتے ہیں، اپنے اعمال کو سیدھا رکھتے ہیں، نماز یعنی کہ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا رکھتے ہیں، پرہیزگاری جو ہے نا اپناتے ہیں، تو وہی جو ہے نا اس سے پناہ پانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ تو روٹین دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں جو ہے نا لیڈیز اپنی روٹین شیئر کرتی ہیں۔ یہ اس کا مطلب کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں کسی چیز کا، یا شوخی مار رہے ہیں کہ ہم یہ پکا رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں۔ نہیں، میرا بھی چینل بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک تو بچوں کی ٹینشن کی وجہ سے تھا تھوڑا کہ ذہن جو ہے نا وہ فریش ہوتا ہی نہیں تھا، مجھے شوق بھی تھا، تو میں نے اپنے آپ یعنی کہ شوق کو آزمانے کے لیے میں نے یہ چینل بنایا۔ تو یہ ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے نا زندگی میں آتے رہتے ہیں، تو ان کا مقابلہ جو ہے نا ہمت اور حوصلے کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ تو میری بھی زندگی میں آج کل کچھ اس طرح کے کرائسس چل رہے ہیں کہ گھریلو حالات لگا لے، مالی حالات لگا لے، تھوڑے ٹف کنڈیشن میں گزر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں اس طرح کے آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا زندگی میں مالی لاس جو ہے نا وہ بہت زیادہ میرے میاں کو اٹھانا پڑا ہے۔ ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی دھوکہ ہو گیا کہ جس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کو کلیئر اپ جو ہے نا وہ کیسے کرے۔ تو دوستوں کے روپ میں جو ہے نا کئی لوگ جو ہے نا بہت زیادہ دھوکہ دے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور جو بھولے اور معصوم لوگ ہوتے ہیں نا وہ یقین کر لیتے ہیں۔ میری اپنی بھی اسی طرح کی عادت ہے، میں ہر کسی پہ بہت جلد اعتماد کر لیتی ہوں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ جو اعتماد کرتا ہے نا وہ جس طرح سے اندر صاف دل کا ہوتا ہے نا وہ دوسرے کو بھی بالکل ویسا ہی سمجھتا ہے، لیکن جب آپ اس کے ہاتھوں ڈسے جاتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ تو یہ کہ اچھے یا برے لوگ یاد رہتے ہیں زندگی میں، اچھا کرنے والے اچھائی کے ساتھ یاد رہتے ہیں، برا کرنے والے برائی کے ساتھ یاد رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نہ ہم لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ سکتے ہیں۔ زندگی ہے، ہمارے تمام رشتے بھی اسی طرح سے انہی جو ہے نا حالات میں سے گزرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ برا، لیکن ہم سب کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کوشش یہ ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے شیطان سے پناہ مانگے تاکہ یہ انسانوں کے روپ میں، تو بس یہی ہے کہ نا اپنے اعمال کو جو ہے نا وہ ہم سیدھا رکھیں، تو اچھے اور برے حالات، اچھے اور برے لوگ جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی میں اچھے حالات ہیں تو برے نہ آئیں، اچھے انسان ہیں تو برے نہ آئیں۔ اسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آزمایا ہے۔
تو یہی وہ کانٹے دار جھاڑی ہے جس میں سے ہمیں اپنا آپ بچا کے گزرنا ہے، جو پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس طرح سے اس کانٹے دار جھاڑی میں سے گزرے کہ اس کو ایک خراش بھی نہ آئے، یعنی کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، ہم نے برے لوگوں سے بھی بچانا ہے، برے حالات سے بھی بچانا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ برے لوگ جو ہے نا وہ آپ کی اچھائیوں سے متاثر ہو کے اچھائی کے راستے پہ آ جائیں۔ جس طرح سے یہ دیکھیں پیارے پیارے سے میں اپنے پلانٹس آپ کو دکھا رہی ہوں، ان میں سے کچھ مرجھا گئے ہیں، کچھ ابھی ٹھیک ہیں، تو ابھی میں جو ہے نا ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوں ان کے ساتھ کہ کون سے جو ہے نا پلانٹس وہ صحیح رہتے ہیں کون سے نہیں، اور میں جو ہے نا وہ ویڈیوز کے ذریعے بھی دیکھ رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے گھر میں جو ہے نا چیزیں پودے جو ہے نا ہم وہ لگا سکتے ہیں، اگا سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں، تو وہ مجھے بڑا شوق ہے گھر کو سجانے کا، بنانے کا، سنوارنے کا، تو ہر عورت کا یہ خواب ہوتا ہے، تو اس خواب کو پورا کرنے کے چکروں میں لگی ہوئی ہوں، ہر حالات سے میں مقابلہ کر رہی ہوں، تھک بھی جاتی ہوں اور اکتا بھی جاتی ہوں، اور پھر میں یہ کہ 5 وقت کی نماز اور اللہ کی جتنی بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اس کی عبادت کرنے کے بعد میں اپنے پروردگار سے ہی مدد مانگتی ہوں، اور وہی جو ہے نا میرے ہر مشکل دن کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو جن لوگوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں، تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، اور وہ ایمان کے ساتھ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا جو بھی معاملات ہیں وہ طے پا جائیں، اور مشکلات ہماری جو ہے وہ آسان ہوں، اور یہ ہے کہ جو بھی ہم نے کسی کا جو بھی قرض چکانا ہے وہ ہم ٹائم پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ان کا قرض چکا سکیں، اور جہاں سے ہم نے جو ہے نا ہمارا جو بھی بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا کرے، اور وہ بھی ہمارے معاملات جو ہے نا خیریت عافیت سے جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو بس اس طرح کے معاملات ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کہ خوشیوں کا مجموعہ، ہر انسان کی زندگی میں چاہے وہ دولت مند ہے، بہت زیادہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، لیکن اس کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں، غم اور خوشی کا مکسچر ہی زندگی کا نام ہے۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جس میں سے ہمیں گزرنا ہے، یہی دعا ہو کہ انسان کا جو ایمان ہے نا وہ تر و تازہ رہے، ہمارے زبان سے اور ہاتھ سے جو دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس حدیث کا بہت اس کی تفسیر ہے، بہت اس کی تفصیل اگر سوچا جائے کہ انسان کے ہاتھ اور زبان سے کس طرح مسلمان محفوظ رہ سکتا ہے، تو جو اچھے لوگ ہیں ان کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہتے ہیں، ان کی زبان سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس لسٹ میں شامل کرے کہ ہم اس حدیث پہ جو ہے نا وہ پورے اتر سکیں۔ تو باتوں باتوں میں جو ہے نا میں نے جو ہے نا 2-3 دن کی آپ کو روٹین تھوڑی دکھائی ہے، اور یہ جو ہے نا دوپہر کا ٹائم ہے، شامیوں کا بھی میرے پاس مکسچر پڑا ہوا تھا، تو بچوں کو دوپہر میں نے شامیاں بنا دی تھی، اور میں نے جو ہے نا مجھے اب کچھ یاد نہیں کہ میں نے پیچھے آپ کو کیا کیا دکھایا ہے، میں باتوں میں ایسی مگن ہوئی۔ برگر جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، رات میں جو ہے نا بچی نے منگوا کے کھایا تھا، تو بہت اچھی اس کی لک تھی، میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ کس قسم کے برگر ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد بھائی بڑے بھیا نے ود فیملی آنا، تو اس کے آنے کے شوق میں نے کہا اپنی تھوڑی حالت سنواری جائے تاکہ وہ مجھے دیکھ کے پریشان نہ ہو کہ ماسی بنی ہوئی ہے۔ یہیں تک کا تھا میرا آج کا بھی لوگ، نیکسٹ بھی شیئر کروں گی ان کے آنے کی روٹین۔ اوکے بائے بائے، اللہ حافظ۔